اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی مسلمان مر جائے اور اہل میت میں اتنی استطاعت نہ ہو کہ کفن و دفن کا انتظام کر سکے تو پہلے عزیزوں پر، پھر محلے پر، پھر اہل شہر پر واجب ہے کہ جس طرح ممکن ہو جلد سے جلد تدفین و تکفین کا سامان کریں۔ یہاں تک تاکید ہے کہ اگر کوئی شخص عالم غربت میں مر جائے تو جو مسافر ادھر سے گزرے ان کو چاہیے کہ ان کی تدفین و تکفین کا بندوبست کرے۔ اسلام میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو پہلے اس کو شکم سیر کرو۔ اسی لیے حکم تھا اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے روز ملو، ان کی خیریت لو، اپنی خیریت دو۔ مگر اس وقت زمانہ بدل چکا ہے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، بس اپنے گھر آئے اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ جب پڑوسی سے بات چیت ہی نہیں ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، وہ کس دور سے گزر رہا ہے؟ اللہ نے جتنے لوگ بھی ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، ان سب لوگوں میں جو انسانیت کا مظاہرہ پیش کیا ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ رسول خدا کا ایک واقعہ سب کا سنا ہوا ہے کہ ایک عورت ان کے اوپر روز کوڑا ڈالتی تھی۔ کسی وقت بھی وہاں سے گزرے مگر وہ عورت ان کا انتظار کرتی تھی، اور جب رسول اکرم ادھر سے گزرتے تھے تو وہ کوڑا ضرور ڈالتی تھی۔ ایک دن پیغمبر اسلام وہاں سے گزرے تو اس عورت نے کوڑا نہیں ڈالا۔ اب ذرا آپ کردار کی بلندی دیکھیے۔ رسول اکرم اس کے گھر گئے، وہ عورت بخار میں پڑی تھی۔ رسول اکرم کو دیکھ کر بولی، تو تم آج بدلہ لینے آئے ہو کیونکہ آج میں بیمار ہوں؟ رسول نے کہا، نہیں، میں آپ کی عیادت کو آیا ہوں۔ جب آپ نے آج کوڑا نہیں ڈالا میں سمجھ گیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ عورت حیران تھی کہ آپ میری عیادت کو آئے ہیں؟ کہا اس نے، اے رسول، میں نے تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تم ویسے ہی ہو۔ اور وہ ایمان لے آئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ امام زین العابدین ہمارے آپ کے چوتھے امام کے دسترخوان پر کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ غریب اسیر لوگ کھانا کھا رہے تھے، ادھر مولا سجاد سب کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک شخص کھانا کھا کر پانی پینے گیا، اس نے دیکھا مولا سجاد ہیں، اس نے پانی پیا اور امام کو غور سے دیکھا اور بولا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام سجاد نے کہا، اے شخص، میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو نے میرے بھائی اکبر کے نیزہ مارا تھا۔ وہ شخص شرمندہ سا ہو گیا، بولا، تب بھی آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں؟ مولا سجاد نے کہا، ہاں، اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، وہ تیرا فعل تھا، اس وقت تو ہمارا مہمان ہے۔ مہمان کو عزت دینا خدا کو پسند ہے۔
صلہ رحمی کا ایک مظاہرہ امام حسین نے اس وقت کیا جب 10 محرم کو کربلا میں تمام عزیزوں کے لاشیں اٹھا چکے اور خود اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ کا جسم تیروں سے زخمی ہو چکا تھا، ذوف سے آپ کا گھوڑے پر سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب آپ زین سے گھوڑے پر تشریف لائے، آپ کا بدن زمین پر نہیں تیروں کی وجہ سے ہوا میں معلق تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ کوشش کی کہ آپ کو شہید کر دے تاکہ وہ انعام و اکرام یزید سے حاصل کر سکے۔ امام حسین نے اپنی شدید نقاہت کے باوجود اس شخص کے ارادے کا اندازہ لگا لیا اور اس سے کہا کہ تو کیوں اپنے گناہ کو ایک عظیم گناہ میں تبدیل کر رہا ہے؟ میرا قاتل کوئی اور ہے، میں جانتا ہوں، لہٰذا تو میرے قتل سے باز رہ۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا کہ حسین زخموں سے چور چور ہیں، لیکن پھر بھی انہیں میری عاقبت کی فکر ہے اور مجھے اس وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ اب اس سے زیادہ عظیم صلہ رحمی کیا ہوگی؟ امام حسین مظلومیت کی اتنی بڑی منزل پر بھی دوسروں کا بھلا سوچ رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہر قدم خدا کی رضامندی پر ہی اٹھتا ہے اور یہ شکر خدا کرتے ہیں۔ کس قدر عظیم ہیں وہ لوگ جو بارگاہ خداوندی میں ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آرام ہے تو شکر اور تکلیف ہے تو شکر، بھوکے رہ کر شکر بجا لاتے ہیں، رزق پا کر شکر بجا لاتے ہیں، ہر چیز پر شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اے لوگوں کی اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی بڑی قدر ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ یہ محمد و آل محمد، ان کے صبر کو خدا نے اس قدر پسند کیا کہ قرآن پاک کو ان کے تذکروں سے سجا دیا۔ شہادت امام حسین کے بعد اہل بیت رسالت زندان شام میں قید تھے۔ ان لوگوں نے ایسے ایسے مصائب برداشت کیے جن کی انتہا نہیں۔ پردہ نشین بیویاں بازاروں میں پھرائی گئیں، چادریں چھین لی گئیں، ارے درباروں میں طلب ہوئیں۔ ارے بچی کی شہادتیں دیکھیے، عزیزوں کے داغ سہے، صبر کرتے رہے۔ ارے یزید ملعون نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سواریاں آ رہی ہیں۔ ارے یہ سواریاں وہاں اتری جہاں شہیدوں کے سر صندوق میں بند رکھے تھے۔ ارے انہوں نے صندوق کھولے اور سر اٹھا اٹھا کر رونا شروع کر دیا۔ ارے جناب رسول خدا علی مرتضیٰ، جناب سیدہ اور ان کے ساتھ انبیاء ہیں۔ ارے جناب سیدہ نے سر مظلوم حسین گود میں اٹھایا اور کلیجے سے لگایا اور رو رہی ہیں، ارے میرے لال، تیرے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں گزر گئیں۔ ارے سر بریدہ نے ماں کو سلام کیا اور کہا کوئی غم نہیں اماں، بس میری بہنیں کب تک قید میں رہیں گی؟ ارے کب تک قید کی مصیبتیں اٹھائیں گی؟ ارے جناب فاطمہ نے باپ کو دیکھا، کہا بابا کل میری بیٹیوں کو قید سے چھڑا دیجئے۔ حضور نے یزید کی طرف دیکھا اور وہ ساری سواریاں چلی گئیں۔ ارے یزید جب خواب سے بیدار ہوا، فوراً غلام کو طلب کیا۔ نماز صبح کا وقت تھا، غلام حاضر ہوا، کہا جاؤ فوراً زین العابدین کو بلا کے لاؤ۔ غلام جب قید خانے پہنچا، امام مصروف عبادت تھے۔ غلام نے کہا حاکم نے بلایا ہے۔ ارے بی بی زینب نے سنا تو گھبرا گئی، ارے نہ جانے اب کون سا ظلم
ارے امام جب یزید کے محل میں پہنچے تو یزید تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہا آپ تخت پر تشریف رکھیے۔ ارے امام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ارے یہ بتا مجھے کیوں بلایا ہے، سبب بیان کر۔ ارے یزید بولا میں نے آپ لوگوں کو آزاد کیا، آپ لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، اور امام کی زنجیریں کاٹنے کا حکم دیا۔ ارے زنجیریں کاٹی گئی، مگر جب گلے کا طوق کاٹا گیا تو وہ ظالم جو طوق کاٹ رہا تھا وہ رونے لگا۔ ارے طوق کی جو کیلیں تھی وہ امام کی گردن میں پیوست ہو چکی تھی۔ ارے اس کو نکالنے سے خون رس رہا تھا۔ ارے امام کی گردن میں جگہ جگہ زخم تھے۔ ارے سید سجاد قید خانے میں تشریف لائے۔ ارے زینب در پر ہی کھڑی تھی۔ ارے سید سجاد کو دیکھا، کہا بیٹا تیرا زیور کہاں ہے؟ امام نے کہا پھوپھی اماں یزید نے حکم رہائی دیا ہے۔ ارے حکم رہائی کا سننا تھا۔ ارے ساری عورتیں سکینہ کی قبر پر جمع ہو گئی۔ ارے بی بی چلو، آزادی کا حکم ملا ہے۔ اے بی بی سکینہ اٹھو، وطن جانے کا بڑا ارمان تھا۔ ارے ساری بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ بی بی زینب نے یزید سے کہلوایا کہ پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، ہمیں ایک گھر دے دو۔ ارے یزید نے اپنا گھر خالی کر کے زینب کو دے دیا۔ ارے سب بیویاں گھر میں جمع ہو گئیں۔ ارے یزید نے شہیدوں کے سر اور لٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ ارے سب سے پہلے انصار کے سر آئے۔ ارے جیسے جیسے جو شہید ہوا تھا، ارے ویسے ویسے ہی سرشانے شروع ہوئے۔ ارے شام کی بیویاں جمع ہو گئی۔ ارے آج زینب 72 شہیدوں کا پرسہ لے رہی ہے۔ ارے آج زینب اپنے ماں جائے کا پرسہ لے رہی ہے۔ ارے یہ پہلی مجلس ملک شام میں ہو رہی ہے۔ ارے حسین کے چہلم کی پہلی مجلس ہے۔ ارے یہ قافلہ کربلا سے ہو کر مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ آج امام کا چہلم ہے، آج 72 کا چہلم ہے۔ ارے جب قافلہ کربلا پہنچا وہاں سناٹا تھا۔ زینب کو عاشورہ یاد آ گیا۔ نہ وہاں لشکر ہے، نہ اونٹ ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، بس سناٹا ہے اور لاشیں پڑے ہیں۔ ارے کربلا پہنچ کر ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا۔ ارے زمین پر چاروں طرف خون کے دھبے تھے، کہیں جعفر کا خون، کہیں حبیب کا خون، کہیں وہب کا خون، ارے کہیں قاسم کا خون، کہیں اکبر کا خون، کہیں عباس کا خون، ارے کہیں اصغر کا خون، اور کہیں میرے مظلوم کربلا حسین کا خون۔ ارے یہاں شہیدوں کی قبریں نہیں تھیں، کچھ خاک کے ڈھیر تھے جن کے نیچے لاشیں چھپ گئی تھیں۔ ارے امام سجاد نے ایک گڈھا کھودا،
اور سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ ارے اس کو ہی گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ ارے پھر ایک لاش کے پاس گئے، ارے جس کے سینے میں برچی لگی تھی۔ ارے برچی کے پل کا نشان نظر آ رہا تھا، ارے وہ کوئی اور نہیں، ارے اکبر کا لاشا تھا۔ ان کے امام کی پائتی دفن کیا۔ ارے ایک لاش کے پاس گئے، ان کے ہاتھ نہ تھے۔ ارے امام سجاد نے اپنے چچا عباس کو دفن کیا۔ پھر امام مظلوم کے لاش کے پاس آئے، ارے زینب بھیا کے لاش سے لپٹ گئی۔ بھیا تمہاری امانت ارے قید خانے میں چھوڑ آئی ہوں۔ بھیا تمہارا سید سجاد کو ارے بچا کر لائی ہوں۔ بھیا تمہارے بعد بہت مصائب گزر گئے۔ اب پھر سید سجاد نے زینب کو بابا کے لاشے سے ہٹایا۔ پھر امام مظلوم امام حسین کو اپنے بابا کو دفن کیا، اور سید سجاد بابا کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ ارے امام حسین کے برابر میں اپنے چھوٹے سے بھیا علی اصغر کی قبر بنائی۔ اے کربلا سید دلگیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع۔ کیا بد نصیب یہ نواسی رسول کی، ارے کیا بد نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، جس کی مجاوری بھی نہ تم نے قبول کی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔